جس میں حسین نے ایسے ساتھ کے لشکر سے عباس کو بھیج کر اجازت مانگی ہے کہ خیمے کی طرف تیر آئے ہیں نا، تو حسین نے کہا کہ جا کر عباس سے کہہ دو کہ ہم آج کی شب جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آج کی شب کی مہلت چاہیے، ہم اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین اللہ کی عبادت کے خاص مقصد کے نہیں بلکہ جو ہے ایک مہمان تھا جو اس خیمے میں رہ گیا تھا، ایک شب کی مہلت مانگ رہے تھے کہ ہمارا ایک مہمان ہے جو تمہارے خیمے میں ہے، صبح ہم کریں گے جب تک وہ مہمان ہمارے دہلیز پہ آ جائے گا۔ اور یہ ہوا کہ جب بارگاہ حسین میں آنے والا حر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے در حسین پہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا ہے، حسین نے کہا بس ہماری کربلا مکمل ہو گئی ہے۔ حسین نے اس شب کے لیے، یہ وہ شب ہے عزیزان محترم ہے، مقاتل کے جملے بتاتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اس شب میں حسین رات بھر جگے نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہر خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر خیمے میں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین ہر خیمے میں جاتے تھے اور ایک منظر کو مشاہدہ کرتے تھے، وہ منظر سنیں گے، دل تھام کے اس منظر کو سنیے گا۔ جب حسین ہر خیمے سے گزرتے تھے نا، ہر ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی تھی اور یہ تعلیم دیتی تھی، اے میرے بچوں کل حسین پر اپنی جانیں قربان کرنا ہے، تمہیں کل حسین پر اپنی جانیں قربان کرنا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم اپنا دودھ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اجرکم اللہ، آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے، کوئی غم نصیب نہ ہو سوائے مظلوم کربلا کے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب حسین خیمے سے گزرتے تھے، جب ان ماؤں کے جملات کو سنتے تھے تو حسین خاک کربلا پر بیٹھ کر گریا کرتے تھے، ارے کربلا کی مائیں کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچے کو مجھ پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ حاضرکم اللہ، بس ایک جملہ روایت عزیزان محترم ہے، شہزادے علی اصغر کے حوالے سے ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا عزیزان محترم ہے۔ ہاں عزیزو، آپ غور کیجئے، یہ شب عاشور کا وہ منظر قیامت کا منظر ہے، یہ وہ منظر ہے جب حسین سارے اصحاب و انصار سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، یہ لوگ دشمن تمہارے نہیں ہیں، یہ میرے ایک دشمن ہیں، حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم چلے جاؤ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم روشنی میں جانے سے کترا رہے ہو، لو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ تاکہ تم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکو۔ لیکن عزیزان محترم، حسین نے چراغ تو گل کیا ہے، لیکن جب کچھ لمحے کے بعد چراغ جلایا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھا کہ ہر اصحاب و انصار اپنی تلواریں گردن پر رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، آقا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے گا اور زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کربلا سے نہیں جانے والے۔ اجرکم اللہ، آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، کربلا کا وہ اکلوتا شہید، آخری شہید جسے علی اصغر کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، جب حسین غریب نے آواز بلند کی ہے نا، حل من ناصر ینصرنا کی جب آواز فضا میں بلند کی ہے نا، تاریخ یہ کہتی ہے خیمے حسینی سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ حسین دوڑ کر خیمے میں آئے، زینب سے سوال کہ زینب خیریت تو ہے، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کہتی ہیں، اے میرے آقا حسین، جب سے آپ نے استغاثہ کی آوازیں بلند کی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین قریب گئے، اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، رباب نے پوچھا، اے میرے والی و وارث، کہاں میرے بچے کو لے کے جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا، رباب دیکھتی نہیں ہو تیرا بچہ بڑا پیاسا ہے، میں اسے قطرے آب پلا کر لے کر آتا ہوں۔ تاریخ کہتی حسین خیمے سے نکلے، ابا کے دامن سے قرآن چھپایا،
اجرکم اللہ. بس ایک جملہ مصائب کا، بس ایک جملہ. تاریخ کہتی ہے حسین نے ننھے سے قرآن کو ابا کے دامن سے چھپایا، اور چھپانے کے بعد مقاتل لکھتے ہیں کہ فوج اشقیاء کے سامنے آ کر کہتے ہیں، اصغر کو ایک ہاتھ پہ بلند کیا. منظر دیکھا ہوگا آپ نے، اصغر کو ایک ہاتھ پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد حسین فوج اشقیاء سے کہتے ہیں، اگر میں تمہاری نگاہ میں خطا وار ہوں، اس معصوم بچے نے کیا خطا کیا ہے، مجھے پانی نہ پلا، میرے بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو، اس لیے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا. نفسیاتی جملہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا، آپ کے بھی بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی چھوٹے تھے. جب ماں باپ جب بچپن میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب مسکراتے ہیں باپ کا دل چوڑا ہو جاتا ہے، ماں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے بچے نے مسکرائے ہیں. اللہ جانے کربلا کے میدان میں اصغر کیسا تھا، رباب. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس ایک جملہ روایت پڑھنا جائزان محترم ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے فوج اشقیاء سے کہا، اے فوج اشقیاء، میں تمہارا مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میرے بچے نے کیا خطا کی ہے. لیکن کوئی جواب نہیں آیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کوئی جواب جب نہیں آیا نا، حسین نے کہا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بچے کے بہانے میں خود پانی پی لوں گا تو لو، میں اپنے ننھے سے قرآن کو جلتی زمین پہ لٹا دیتا ہوں. ارے کل عاشور کا دن ہے نا، یہ گرمی ہے نا، جب دھوپ کی تپش سے جب روڈ گرم ہو جاتی ہے، جب راستے گرم ہو جاتے ہیں، ہمارے ننھے ننھے بچے جب چلتے ہیں اپنے باپ سے کہتے ہیں، بابا میرا پاؤں جل رہا ہے. ایک لمحے کے لیے باپ اپنے بچے کو برداشت نہیں کر پائے، جلدی سے زمین سے اٹھاتا ہے، اپنے گودی میں رکھ لیتا ہے. لیکن کربلا کے میدان میں ذرا اصغر 6 ماہ کا ہے. ارے ننگی پشت حسین نے اصغر کو کربلا کی جلدی زمین پر لٹا دیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. دل کھول کے گریہ کرنا، حسین کو پرسہ دینا ہے، اصغر کا پرسہ حسین کو دینا ہے. ہاں عزیزو، ایسے بچے کو شہید کیا گیا جس کی آنکھوں سے خون کے بجائے، آنسو کے بجائے خون نکل رہا تھا. ننھے شہزادے علی اصغر کا پرسہ دیجئے. شرما کے نہ گریہ کیجئے گا. جب آپ گریہ کرتے ہیں نا، سکینہ جب آپ کو گریہ کرتے دیکھتی ہے نا، بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں، اگر یہ نوجوان کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر مارا نہ جاتا. اجرکم اللہ. آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس ایک جملہ سنے جانے محترم ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین نے اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے. کچھ لمحے ہو گئے، کچھ دیر گزر گئی، لیکن کوئی ایسا ظالم، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اصغر کی طرف بڑھتا، 2 قطرے آپ بچے کے دہن پہ رکھ دیتا. لیکن قسم خدا کی، حسین نے اصغر کو کیا دیکھا؟ سورج کی تپش سے اصغر زمین کربلا پہ کروٹ بدل رہے ہیں. زمین کربلا، ناسا بچہ کروٹ بدل رہا. عزیزان محترم ہے، ہوٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہے. حسین قریب آئے، اصغر کو آغوش میں اٹھایا. باپ تھے نا حسین، گریہ کرنے لگے. ایک مرتبہ اصغر سے کہا، اے میرے شہزادے اصغر، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. تاریخ کہتی ہے قیامت کربلا میں آ گئی. ارے 6 ماہ کے بچے نے اپنی زبان باہر نکالی، ہونٹوں پہ رکھ کے پھیر دیا. اجرکم اللہ. آپ بس ایک جملہ، آپ کو کوئی غم دے سوائے مظلوم کربلا کے. تاریخ کہتی ہے اصغر نے اپنی سوکھی ہونٹ پر اپنی زبان کو جیسے ہی پھیرا ہے، قیامت برپا ہو گئی. قیامت برپا ہو گئی. فوج اشقیاء منہ موڑ کے رونا شروع کر دی. پیشر سعد نے دیکھا قیامت گزرنے والی ہے، ہرملہ کو آواز دیا، اے ہرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ قیامت گزر جائے گی. یہ ملعون نے 3 پھال کا تیر کمان میں جوڑا، وہ تیر جس سے جانور نہر کیے جاتے. 6 ماہ کے بچے کے لیے جانور نہر کیے جاتے، اس تیر کو کمان میں جوڑا ہے
اور ایک مرتبہ تیر رہا کیا، اصغر نے تیر کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ باپ کے چہرے کو دیکھا، باپ کے ہاتھوں سے بچہ ہمک کے تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا۔ باپ کے ہاتھوں سے بچہ ہمک کے تیر کو گلے پہ لے لیا، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ اصغر سے زیادہ تیر کا وزن تھا۔ جیسے ہی تیر اصغر کے گلے پہ لگا نا، اصغر باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا، خون گرا۔ حسین نے اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان سے صدا آتی ہے، اے حسین اس ناحق بچے کا خون آسمان کے جانب آیا نا تو تا قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ۔ زمین سے آواز آئی، اے حسین، میں مصحف ختم کر رہا ہوں، پورا مکمل مصحف نہیں پڑھوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین اس ناحق بچے کا ایک قطرہ خون زمین پہ ہوگا، تا قیامت تک دانا نہ ہوگا۔ حسین نے اصغر کے خون کو چہرے پہ ملا اور ایک جملہ کہا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔